बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जैगम अब्बास। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ये अपनी तर्ज में बड़ा एहसास है और इसका लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग इन मामलात में ला इल्मी होने की वजह से, इल्म कम होने की वजह से लोग जज्बातियत इख्तियार कर लेते हैं और वो किसी ना किसी बड़े साने का शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसी तरह आज हम जो आपको बताएंगे वो है जी मज़हब के मुतालिक जो जराइम है, जो किसी की इबादत का, किसी की किताब जो उसके लिए किताब मुक़द्दसा है, जैसे हमारे लिए कुरान मजीद है, इसी तरह उसके अगेंस्ट जो जराइम है वो क्या हैं, उनकी सज़ाएं क्या हैं और इनसे बचा किस तरह जा सकता है। अगर कोई ऐसी चीज़ रोनमा हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। देखें जी, इसका जो सेक्शन 295 है पीपीसी का, सेक्शन 295 पाकिस्तान पीनल कोड का, उसमें अगर आप किसी के मजहबी मुकाम को, किसी की मज़हब की इबादत गाह को आप तोड़ फोड़ करते हैं या उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं तो ये फॉल करता है जी 295 के अंदर, 295 के अंदर, जिसकी कानून में जो सज़ा दी गई है वो कम अज़ कम 2 साल है। और इसी तरह 295A, अगर आप लिख कर बोल कर किसी के मज़हब की तौहीन करते हैं या उसे आप उसके जज्बात को मजरूह करते हैं, उसके मज़हब की रसूमात को गलत बोलते हैं, तौहीन करते हैं या कोई तौहीन अमेज़ खाका बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसकी जो सज़ा कानून में है वो 10 साल कैद या उसके साथ जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। जैसा कि हमारे मुल्क जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ अरसा दराज पहले कुरान मजीद की बेहरमती की गई, जिस पर लोगों ने इश्तियाल में आकर, गुस्से का मुजाहरा करते हुए उनको जान से मार देने की कोशिश की। तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और आप 15 पर कॉल करें और पुलिस को अपने मामला बताएं, ताकि वो इसको लेके अदालत में जाए और वहाँ पर अदालत उस पर डिसीजन ले कि इस आदमी को क्या सज़ा होनी चाहिए। अगर आप कुरान मजीद की, फुरकान हमीद की बेहरमती करते हैं तो उसकी जो सज़ा है वो है उम्र कैद, उसकी सज़ा उम्र कैद है। और ये पीपीसी के जो सेक्शन है इसको डील करता है, 295B इसको डील करता है, 295B इसको डील करता है। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अदालत के सुपुर्द करें। अगर अदालत किसी भी एंगल से जज साहब को गलत जजमेंट देते हैं तो ऊपर अल्लाह ताला की बारगाह मौजूद है, अल्लाह ताला की बारगाह इसका बेहतर फैसला कर लेंगे। आप और मैं फैसला करने वाले नहीं होते। बहुत सारी जगह पर देखा गया है कि बेनिफिट उठाने के लिए 295B और सी की FIR हुई हैं, जिनका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना निकला। ये सब कुछ हमें इस सारे सिनेरियो से गुजरने के बाद पता चलता है। तो हमें जब अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, तो हमें अदालतों से रुजू करना चाहिए, अदालतें उसका फैसला करें और जो हक है वो सामने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मेरे मौला ने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया है। मेरे मौला ने किसी जगह पर गुस्से का इजहार नहीं किया, मेरे मौला ने सब्र का साथ कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने हर हाल में सब्र किया। जब ताइफ के लोगों ने आप सल्लम पर पत्थर बरसाए तो क्या वो तौहीन रिसालत, तौहीन नबूवत नहीं थी? मेरे मौला ने सब्र और इस्तिकामत से काम लिया। बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को दरबार में मुसलमानों ने जुटलाया तो उन्होंने इस सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया। ये हमारे पर हुज्जत है कि हम किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करें और अदालत को अपना काम करने दें, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने दें। हमें कानून अपने हाथ में लेने का कतई इख्तियार नहीं होना चाहिए जी। अभी हम आते हैं जी सेक्शन 295C, तौहीन रिसालत। जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत से काम लिया। लोगों ने आप पर जुल्म किए, मेरे मौला ने सब्र किया।
تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے اسوائے حسنہ سے سیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے. تو ہمیں ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. توہین رسالت کی جو سزا ہے جی وہ عمر قید یا سزائے موت ہے، اور اس میں 295 سیکشن ڈیل کرتا ہے. کسی بھی مذہبی مجمع کوئی وہاں پر ان کے کوئی رسومات ادا کر رہے ہوں، اگر ہم جا کر اس کو ڈسٹرب کریں گے کسی بھی دوسرے مذہب کی یا کسی دوسری فقہ کی، کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ فقہ وارانہ جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ طول پکڑ جاتے ہیں، مسئلے کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دشمنیاں بن جاتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے. دہشت گردی نے بھی اسی طریقے سے جنم لیا. جو مرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو مارنے والے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے مار رہے ہیں. تو اس چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں قانون کو قطعاً اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور صبر و استقامت، میں بار بار صبر و استقامت کا کہہ رہا ہوں کہ صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے. ہمیں آل محمد کے کردار سے سیکھنا چاہیے، ان کے فرمان سے سیکھنا چاہیے، ان کے قول سے سیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، تاکہ ہم ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں. اب دیکھیں جی، کسی کی جائے تدفین وغیرہ کو اگر آپ جا کے تنگ کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، اس کی اپنا کسی بھی قسم کی اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ 297 میں فال کرتا ہے. اس میں جو قید کی سزا وہ 1 سال یا اس کے ساتھ جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے. 298 بھی یہ بھی اسی سے لنک کرتا ہے کہ آپ بول کے یا لکھ کے کسی بھی دوسرے مذہب کو، کسی بھی دوسرے فرقے کو، ان کے اگر جذبات کو مجروح کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، تو یہ 298 سیکشن اس کے ساتھ لنک آؤٹ ہے. اس کی ڈیفینیشن اس میں بیان کی گئی ہے، اور جو اس کی سزا جی 1 سال یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. اب 298 پاک ہستیوں کی نسبت امیر یعنی کہ توہین کرنا، جن میں آل محمد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی ہیں، آج تک آنے والے جو پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، وہ بھی ہیں. تو ہمیں ان ذات کو، ان ہستیوں کو ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں انہیں رسپیکٹ، کیونکہ وہ ہم سے افضل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر بن کے آئے ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا میسیج دے کے ہمارے تک کنوے کروایا ہے. اب جیسے ان کو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی بھی قسم کی غصے کا اظہار یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے کسی اور فرقے، بلکہ میں تو آپ سے یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک پاکستان یہ اسلامی طرز عمل پر بنا، اور یہاں پر اسلامی قانون رائج ہے، لیکن آج تک کبھی ہماری گورنمنٹ یا کسی بھی لیول پر کسی بھی غیر مذہب کا اختلاف نہیں کیا گیا، ان کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنگی قیدی پکڑتے تھے، آپ تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، انہیں بھی تنگ نہ کیا. تو ہمیں تو جو آپ کے اسوائے حسنہ پہ چلنا چاہیے، نہ کہ ہم محلے کے مولوی کے پیچھے لگ کے تو اپنی زندگی تباہ کر دیں، کسی کو مار دیں یا اپنا کو نقصان کروا لیں. تو اس طرح کا کام کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جی. اب جیسے 298 بھی القابات کو غلط پڑھنا، حرکات اور خطابت آپ اس طرح کی کر دیں کہ جس سے دوسروں کے جو مذہب ہے اس کو یا فرقے کو کوئی پرابلم ہو، تو اس طرح کے کام کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. اب اس میں قادیانی لاہوری گروپ جو جماعت کا کوئی فرد اگر وہ زبانی کلامی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا یا کسی شخص کے علاوہ وہ خلیفہ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو بطور امیر المومنین. اب دیکھیں نا، یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ جو قادیانی ہیں وہ ان کا، اور جو لاہوری گروپ ہے ان کا قطعاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود کو نہ تو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں، اپنے مذہب میں کسی کو سرعام لے جا سکتے ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے
کہ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں. ہمارا مذہب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مذہب اس دین پہ پیدا کیا. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوائے حسنہ ہے, آپ کا جو کردار ہے, آپ کا جو قول ہے, آپ کا فعل ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اگر زندگی میں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول و فعل اور ان کے اوپر جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی ایک اچھے طریقے اور احسن طریقے سے گزار سکتے ہیں. اب 298 یہ جو سیکشن ہے یہ بالکل کلیئر ہے. اس میں کوئی بھی غیر مذہب, کوئی بھی, جیسے میں پہلے ڈسکس آپ سے کر چکا, قادیانی یا لاہوری گروپ, ان کو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے, اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے, لوگوں کو یہ اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے. نوٹ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ 1973 کے آئین میں احمدی یا لاہوری, یہ جو اپنے آپ کو مرزا یا یہ قادیانی گروپ ہے, یہ اپنے آپ کو نہ تو مسلمان کہلوا سکتے ہیں نہ تبلیغ کر سکتے ہیں. ان پر یہ پابندی ہے. میں اب پھر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اعمال کو دیکھیں, کسی پر تہمت مت لگائیں. اگر آپ پر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کو بڑی ہوش و حواس سے لیں اور سکون سے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں, عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے اور ان سے آپ رجوع کریں. اگر کوئی جج, کوئی پولیس والا اگر اس میں کسی قسم کا کوئی اس میں ڈنڈی مارتا ہے یا وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو میں پھر کہوں گا اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا آپ کو زندگی کے کسی حصے میں کوئی پچھتاوا ہو. آرام و سکون سے اپنی زندگی گزاریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.